الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات میں اس بات کا ذکر خیر کر رہا ہوں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کا کیا تعلق تھا قرآن حکیم سے، اور ذرا ہم اور آپ موازنہ کر لیں ہمارا قرآن حکیم سے کیا تعلق ہے۔ وہ قرآن حکیم کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، قرآن حکیم کے ایک ایک حرف پر عمل بھی کیا کرتے تھے، اور اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں جب کہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا، صحابہ کی تعریف میں قرآن حکیم کی آیات بینات نازل ہوئیں کہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، تقوی، پرہیزگاری، دین کی محبت کو ہم نے ان کے لیے لازم کر دیا ہے۔ کہیں یہ کہہ دیا گیا کہ جس طرح صحابہ ایمان لے آئے اسی طرح تم بھی ایمان لاتے، تم راہ راستے پر آ جاتے۔ قرآن حکیم میں کئی مقام پر اللہ نے صحابہ کی، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مکی زندگی میں جب کہ مسلمان ستائے جا رہے تھے، مکۃ المکرمہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف جانے والے تھے، راستے میں ملاقات ہو گئی ابن الدغنہ سے، جو قارہ قبیلے کے سردار تھے۔ کہا، اے ابو بکر، این ترید، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ میں جانا چاہتا ہوں دوسرے ملک کے حبشہ کی طرف اشارہ کیا، تاکہ میں آزادی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکوں، قرآن حکیم کی تلاوت کر سکوں۔ اس سے پتہ چلا کہ جب کہیں ایسا وقت آ جائے آدمی نقل مکانی کر سکتا ہے اللہ کے دین کی عبادت کے لیے، لیکن قارہ قبیلے کے ابن الدغنہ جبکہ اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی حقیقت پسند تھے۔ کہا، اے ابو بکر، آپ جیسے آدمیوں کو جانا نہیں چاہیے، نہ آپ کو نکالا جا سکتا ہے، اور چند صفتیں بیان کی۔ انک تکسب المعدوم، اے ابو بکر، آپ کی صفت تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کو سہارا دیتے ہیں، اگر کوئی بے سہارا ہے تو آپ سہارا دیا کرتے ہیں۔ تصل الرحم، صلہ رحمی کیا کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، قرض وغیرہ ہے تو ادا کرا دیتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور آپ مہمان نوازی بھی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، معاملات میں یا کسی جھگڑے میں حق کی حمایت کرتے ہیں، ناحق کی حمایت نہیں کرتے۔ اور قرآن کا حکم بھی یہی ہے، اے ایمان والو، سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ سچی گواہی دینے کی وجہ سے وہ بات تمہارے اوپر کیوں نہ آتی ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو،
رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، غریبوں کے خلاف کیوں نہ ہو، مالداروں کے خلاف کیوں نہ ہو، سچائی کے ساتھ گواہی دینی چاہیے کہ آپ حق کی حمایت کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد ابن الدغنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں، آپ چلیے۔ اور جا کر مکے والوں سے کہا کہ ایسے لوگوں کو کیوں نکالتے ہو، آپ آئیے آزادی کے ساتھ بیت اللہ کے اندر، نماز بھی پڑھیے، قرآن کی تلاوت بھی کیجیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مقدس صحابی دوبارہ واپس آ گئے اور کفار مکہ کے مجلس میں کہا کہ ان کو میں نے اپنے امان میں لے لیا ہے۔ کفار مکہ نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں آپ کی امان قبول ہے، لیکن یہ جو نماز پڑھا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان سے کہیے کہ اپنے گھر میں کریں، ہم کو ڈر ہے ہمارے بچے، ہمارے بیویوں کی فتنے کا۔ ابن الدغنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اے صدیق اکبر، اپنے گھر میں نماز پڑھ لیجئے، قرآن کی تلاوت اپنے گھر میں کر لیجئے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ صدیق اکبر نے اپنے گھر کے آنگن میں ایک مسجد بنا لی چھوٹی سی، جہاں نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے اور جہاں قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ عورتیں بچے جمع ہو جاتے، قرآن کی تلاوت سنتے۔ کفار مکہ نے شکایت کی ابن الدغنہ سے، ہم نے اس بات پر امان کو قبول کر لیا تھا کہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے، اپنے گھر میں تلاوت کریں گے۔ ابن الدغنہ نے کہا صدیق اکبر، اس شرط پر آپ کو میں نے امان میں لیا تھا کہ آپ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں گے، یا تو اپنے گھر میں تلاوت کر لے یا ہمارا امان واپس کر دیں، ذمہ داری واپس کر دیں۔ کہا اپنی امان لے لو، میں اللہ رب العالمین کے امان میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے، وہ توکل کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات پر۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کر لے۔ ساری طاقت دنیا کی مل جائے اور کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ ہو۔ فائدہ نقصان سب کچھ اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ ابن الدغنہ نے اپنا امان واپس کر لیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ کے امان میں آتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایمانی طاقت یہ تھی، اور اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں ان کی تعریف بیان فرمائی کہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، تقویٰ پرہیزگاری ہم نے ان کے لیے لازم کر دیا ہے، اور اس کے وہ اہل تھے۔ آئیے ایک روایت اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یعنی صحابہ کا قرآن حکیم سے کیا تعلق تھا، اور اندازہ لگائیں آج ہمارا اور آپ کا کیا تعلق ہے قرآن حکیم سے۔
روایت کرتے ہیں ابو بردہ رضی اللہ عنہ، اور یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ ابی بردہ کہتے ہیں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا موسیٰ و معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما الی الیمن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، یمن کے رہنے والے تھے، مدینہ منورہ آ کر اسلام لائے تھے، اور معاذ بن جبل یہ مدینہ منورہ کے انصار میں سے تھے۔ دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا۔ یمن کے 2 حصے تھے اور ایک ایک حصے پر گورنر بنا کر کے بھیجا۔ وَبَعْثَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلَى مِخْلَافٍ وَالْيَمَنُ مِخْلَافَانِ ثُمَّ قَالَ يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا بَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا۔ کیا پیاری ہدایت اللہ کے پیارے پیغمبر نے دی دونوں کو۔ تم یمن جا رہے ہو، وہاں ہر قسم کے آدمی تمہیں ملیں گے، دیکھنا آسانیاں پیدا کرنا، سختیاں پیدا نہیں کرنا۔ بشارت کی باتیں سنانا، نفرت کی باتیں نہیں سنانا۔ یعنی ایسا نہیں کسی کے بارے میں کوئی غلط کام کرتے دیکھ لیا ہے اور فتویٰ لگا دیا کہ تم جہنمی ہو، تم اللہ کے نافرمان ہو، بلکہ حکمت سے انہیں دین کی تعلیم دینی چاہیے، آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، سختی نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ بشرا ولا تنفرا، بشارت سنانا۔ نیکیاں کرو گے تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اچھی زندگی دے گا، آخرت والی زندگی بھی اچھی بن جائے گی۔ نفرت نہیں دلانا۔ اور دونوں گئے، لیکن ایک مقام ایسا آیا جہاں دونوں کی ملاقات ہو گئی، حضرت معاذ بن جبل کی اور ابو موسیٰ اشعری کی۔ تو حضرت کہا کیف تقرأ القرآن، یہ بتاؤ کہ قرآن کس طرح پڑھتے ہو؟ تو کہا میں قرآن تو ہر حالت میں پڑھ لیتا ہوں، کھڑا ہوں جب بھی پڑھ لیتا ہوں، بیٹھا ہوں جب بھی، سواری پر ہوں جب بھی موقع ملتا ہے میں قرآن حکیم کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ اور حقیقت میں ایسے بندے ہمیشہ رہے ہیں جن کا قرآن حکیم سے خاص تعلق ہوتا ہے، جو بھی موقع ملتا ہے قرآن حکیم کی تلاوت کر لیتے ہیں، بیٹھے ہیں جب بھی، کھڑے ہیں جب بھی، سواری پر ہیں جب بھی۔ پہلے زمانے میں سواریاں ہوا کرتی تھی، گھوڑوں کی، اونٹوں کی، خچروں کی، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ ہجرت کے سفر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی تلاوت کرتے جا رہے تھے۔ یہ ایک مومن کی شان ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوں جب بھی قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں، جو موقع ملتا ہے، بیٹھا ہوں جب بھی، سواری پر ہوں جب بھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اے معاذ بن جبل، آپ قرآن کس طرح پڑھتے ہیں؟ آپ کا طریقہ کیا ہے؟ صحابہ کو فکر لاحق ہوتی تھی، ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ سامنے والے سے ہمیں کچھ ہدایت مل جائے،
کچھ نصیحت مل جائے، کوئی ایک نمونہ مل جائے۔ معاذ ابن جبل کہتے ہیں انام اول اللیل فاقوم، رات کے پہلے حصے میں سو جاتا ہوں، پھر کھڑا ہوتا ہوں، اٹھتا ہوں، اور اس کے بعد جو میرے پڑھنے کا معمول ہوتا تھا قرآن حکیم کی، وہ پڑھ لیا کرتا تھا جو اللہ نے میرے لیے لکھ دیا تھا، اور میں اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتا تھا۔ ناظرین کرام، یہ بھی یاد رکھیے، جو بھی عمل کی جائے، عمل کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم سے امید بھی رکھنی چاہیے، میں جو عمل کر رہا ہوں پروردگار عالم خالق کائنات مجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ رمضان کے بارے میں آتا ہے، قیام اللیل کے بارے میں آتا ہے، رمضان میں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، روزہ بھی رکھتا ہے لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ثواب کی نیت بھی رکھتا ہے، ثواب کی امید بھی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں پھر کھڑا ہوتا ہوں اور قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہوں، اور جو رات کی نماز ہوتی ہے میں رات کی نماز پڑھتا ہوں۔ یہ تعلق تھا صحابہ کا قرآن حکیم سے۔ یہ بھی یاد رہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے 2 حصوں پر گورنر بنا کر کے بھیجا تھا۔ اسی گورنری کے دوران میں کبھی ان کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت معاذ بن جبل بڑے مقدس صحابی تھے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے اگلے درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔